1950 کی دہائی میں بصیرت مند سائنسدانوں، ریاضی دانوں اور انجینئروں کے ایک گروپ نے ایک جرات مندانہ سوال اٹھایا: کیا مشینیں انسانی ذہانت کی نقالی کر سکتی ہیں؟ اس سوال نے مصنوعی ذہانت کی پیدائش کو مطالعہ کے میدان کے طور پر نشان زد کیا۔ ابتدائی دنوں میں اے آئی مشینوں کی تعمیر کے بارے میں تھا جو ایسے کام انجام دے سکتی تھی جو، اگر انسان کی طرف سے کیا جاتا ہے، تو انٹیلیجنس کی ضرورت ہوگی۔ اس میں سیکھنا، استدلال، مسئلہ حل کرنا، ادراک اور زبان کی تفہیم شامل تھی۔ 1960 کی دہائی میں تیزی سے آگے اور اے آئی تحقیق کی توجہ مسئلہ حل کرنے اور علامتی طریقوں کی طرف منتقل ہو گئی۔ اس عرصے کے دوران محکمہ دفاع نے اس قسم کی ٹیکنالوجی میں دلچسپی لی اور بنیادی انسانی استدلال کی نقل کرنے کے لیے کمپیوٹرز کی تربیت شروع کی۔ یہ ایلیزا کا دور بھی تھا، ایک ایسا پروگرام جو پیٹرن میچنگ اور متبادل طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے سائیکو تھراپسٹ کے ساتھ گفتگو کی تقلید کر سکتا تھا۔ پھر 1970 کی دہائی آئی، اے آئی کے لیے ایک مشکل دور، اکثر اے آئی موسم سرما کے طور پر کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ اخراجات اور سست پیش رفت کی وجہ سے اے آئی تحقیق میں فنڈنگ اور دلچسپی میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ تاہم، یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکا اور 1980 کی دہائی تک اے آئی ریڈار پر واپس آ گیا تھا۔ اس بحالی نے مشین لرننگ کا عروج دیکھا، جہاں کمپیوٹر ڈیٹا سے سیکھ سکتے تھے۔ 1990 کی دہائی اور 2000 کی دہائی کے اوائل میں علم سے چلنے والے نقطہ نظر سے ڈیٹا سے چلنے والے نقطہ نظر میں نمایاں تبدیلی آئی۔ انٹرنیٹ کی آمد اور ڈیجیٹل ڈیٹا کی کثرت کے ساتھ مشین لرننگ الگورتھم زیادہ نفیس اور مؤثر ہو گئے۔ یہ ایک بگ ڈیٹا اور ڈیپ لرننگ کی صبح تھی جو جدید اے آئی کے سنگ بنیاد ہے۔ آج اے آئی ہمارے آس پاس ہے، سری اور الیکسا جیسے صوتی معاونین سے لے کر نیٹ فلکس اور اسپاٹاف پر سفارش کے انجن تک۔ یہ صنعتوں میں انقلاب برپا کر رہا ہے، کاریں چلا رہا ہے، بیماریوں کی تشخیص کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ موسیقی بھی بنا رہا ہے۔ اور یہ صرف آغاز ہے۔ جیسا کہ ہم اے آئی ٹیکنالوجیز کو تیار اور بہتر بناتے رہتے ہیں، امکانات لامتناہی لگتے ہیں۔ تاہم، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اے آئی جتنا طاقتور ہے، انسانوں کے لیے بنایا گیا ایک آلہ ہے۔